کیا یہ بال ہی دجال ہے؟ نو، یہ الگ الگ چیزیں ہیں لیکن فیملی ایک ہی ہے، شیطانی فیملی ہے۔ انسانیت کے مختلف ادوار میں شیطان جو مختلف روپ لے کر آتا رہا، اس میں سمجھ لیجئے ایک روپ یہ بال بھی ہے۔ Now what is this idol بال؟ بال ایک 60 فٹ اونچا بت تھا، سونے کا بنا ہوا تھا، 4 منہ تھے اس کے، اور 400 خدمت گار تھے اس کے، جنہیں قوم بیٹوں کی طرح سمجھتی تھی۔ یہ زراعت کا، بارش کا اور طاقت کا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ جس جگہ یہ بت موجود تھا اس کا نام تھا بک، اس لیے اس کا نام بال بک بن جاتا ہے۔ اور یہ قوم تھی کنعانی قوم، کینانائٹس قوم تھی، جس کا ریلیشن بال سے جوڑا جاتا ہے۔ کنعانی قوم کے اندر اور کیا کیا باتیں تھیں، کیا اور بھی بت وہاں پر تھے، اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے اصل بات کی طرف آئیں کہ اس بت کو کیوں جلایا گیا پوری دنیا میں مختلف دنوں میں۔ پہلے تو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ وہاں پہ کوئی بت بال کا موجود نہیں تھا، بلکہ یہ ایفیجی تھی، یعنی اس وقت پتلا بنایا گیا اور اس پتلے کو نظر آتش کیا گیا۔ ایسا ہی ایران میں ہوا فروری 2026 کے اندر۔ پروٹیسٹرز تھے، جو ڈیمانسٹریٹرز تھے، انہوں نے کراچی میں بھی اس کو کیا اور غالباً لاہور اور دنیا کے مختلف جگہوں پر اس کو نظر آتش کیا گیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ہم سے جنہوں نے جنگ کی ہے، جو حملہ آور ہمارے دشمن ہیں، ہمارے ملک پہ بمباری کر رہے ہیں، ان کا کردار ایسا ہے اور کچھ اخلاقی طور پہ بھی ان کی کچھ ایسی حرکتیں جو سامنے آئی ہیں، تو یہ بال ہیں، یعنی یہ شیطان ہے، تو ہم ان کو نظر آتش کر رہے ہیں۔ وی آر سمبلائزنگ اور اینیمیز ایز بال، اور یہ کہہ کر انہوں نے بال کو جلایا۔ اور یہ ایفیجی بھی اسی وقت بنائی گئی، کراچی کے اندر انسیڈنس بھی ہوا، انہوں نے پکڑ لی تھی، تحویل میں لی، بعد میں اس کو ریلیز کر دیا جب کلیریفیکیشنز ہو گئیں۔ تو اور بھی بہت سے بت ہیں۔ وائے بال، یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ یہ کنعانی قوم یہ گلف ایریا میں رہتی تھی، لیبنن، شام، فلسطین وغیرہ کے ایریا میں، بڑی ڈیولپڈ قوم تھی۔ گھر، رہن سہن، شہر، قلعے، دیواریں، مکانات بڑے بہترین بنایا کرتے تھے۔ تجارت کے بھی جدید طریقے ان کے پاس تھے، کامرس اینڈ ٹریڈ۔ بالخصوص جو لبنان میں کنعانی قوم رہتی تھی نا، وہ تو سمندری تجارت بڑی اچھی کرتی تھی، لکڑی، دیگر اشیاء کی امپورٹ ایکسپورٹ کیا کرتے تھے وایا سی روٹ۔ کنعان کی قوم صرف بال کو نہیں بلکہ وہاں بت پرستی عام تھی۔ بال جو کہ زراعت، بارش اور طاقت کا دیوتا سمجھا جاتا، ایل یہ سب سے بڑا سمجھا جاتا، ایسٹارٹے یہ محبت اور جنگ کا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ یعنی ہر بت کسی خاص نام اور کسی خاص کام سے منسوب تھا۔ یہ ان بتوں کے سامنے قربانیاں بھی دیا کرتے۔ نا وائے بال امپورٹنٹ، ایکچولی کنعانی قوم کا جو مین لائیولیہڈ، جو مین کام تھا، وہ زراعت تھا، اور زراعت کے اندر بارش کی بڑی اہمیت ہے۔ آج 2026 کے اندر بھی پوری دنیا کی زراعت میں 80% انحصار، ریلائنس وہ رین واٹر پر ہے۔ اب چونکہ وہ ان کی یہ بات تھی کہ وہ زراعت کا اور بارش کا اس کو دیوتا سمجھتے تھے، تو بال کو خاص امپورٹنس دی جاتی تھی اس معاشرے میں۔ ان کے جو تہوار ہوتے، مذہبی رسومات ہوتی، عبادات ہوتی اور دیگر جو بھی فنکشنز ہوتے، وہ ریگولرلی اس بال کے لیے کیے جاتے۔ باتیں تو اور بھی ہوتی رہیں گی، لیکن یہ بارش واقعی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم یہاں ضرور تذکرہ کریں گے کہ یہ بارش در حقیقت کون برساتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ نعمت، اس کا 10 to 15 ٹائمز تو ایکسپلیسٹلی صراحت کے ساتھ ذکر آیا، اور بھی بہت سی جگہوں پہ یہ ذکر آیا ہے، بتایا گیا ہے انڈائریکٹلی بھی، کہ بے شک بلا شبہ بارش اللہ رب العزت نازل فرماتا ہے۔ ارشاد فرمائے، اور ہم ہی ہیں آسمان سے پاک پانی نازل فرماتے ہیں۔ فرمایا وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش نازل فرماتا ہے۔ بارش، رزق اور نظام کائنات، ان سب کا خالق، قادر مطلق وہ رب تعالیٰ ہے، اور وہی ان سب کا کنٹرولر ہے۔ اور یہ کوئی ایک تو نہیں، انسانیت کے مختلف ادوار آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، عجیب عجیب قسم کی رسمیں، عجیب عجیب قسم کے کام آپ کو نظر آئیں گے، اور پھر انبیاء کرام آئے اور خالصتاً توحید، یہ توحید وہ بیسک دعوت تھی، جو انویٹیشن تھی، جو یہ انبیاء کرام کا کور پیغام بنتا ہے، جس کو پرولیفریٹ کیا گیا۔